سکتا ہے اللہ کرے ہماری بات کسی کے دل میں بیٹھ جائے، لیکن ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے، جو بھی بات کریں گے ثبوت سے کریں گے۔ تو عمران خان نے نواز شریف کو ایک پیغام بھجوایا ہے۔ اب سوال دو بنتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے کہ ایک تحریک لبیک کے موقف کی تائید کیا ہے اس نے، اور دوسرا عمران خان اور عمران ریاض کی جو بیانیوں کو پاؤں کے نیچے رون دیا ہے عثمان ڈار نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، کل شام کو عادل عباسی کے پروگرام میں تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے اس کے منہ سے ایک ایسا سچ نکل گیا کہ اس سچ کی وجہ سے عمران خان اور عمران ریاض کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ آخر سچ سچ ہی ہوتا ہے نا، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مخالفین جب بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جب اپنے آدمی کے منہ سے سچ نکل جائے تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک تو اس نے عمران خان اور یعنی کہ عمران ریاض کی بیانیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا، دوسرا اس نے وحید پاکستان کی جماعت ہے ٹی ایل پی، اور میرا یہی موقف ہے، اور ٹی ایل پی کی بیانیے کی تائید ہوئی ہے، اس کی جیت ہوئی ہے اس عثمان ڈار کے بیان سے۔ ناظرین، وہ عثمان ڈار کا بیان سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا یہ بتا دوں کہ عمران خان کی کامیابی کے دو راز ہیں جو موجودہ عمران خان کے پیچھے جو عوام پبلک اس کی پیچھے اندھی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے دو راز ہیں، دو وجہ سے عمران خان عوام میں پاپولیرٹی کی وجہ سے کامیاب ہیں۔ دو راز کیا ہیں کہ ایک، عمران خان بہت خوبصورتی سے جھوٹ بول سکتا ہے، ایک اس کی یہ وجہ، دوسرا جو اس کے سپورٹر ہیں وہ شخصیت پسند ہیں، ان کو نظریات منشور، پاکستان سے محبت، پاکستانی عوام سے محبت، اسلام سے محبت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے عمران خان سے۔ وہ عمران خان کو سامنے رکھتے ہیں، پھر عمران خان جو بھی جھوٹ بولتا جائے، جو بھی بلنڈر چھوڑتا جائے، وہ کہتے ہیں بس عمران نے کہہ دیا تو بس ٹھیک کہہ دیا۔ اور عمران خان کا سب سے بڑا جھوٹ جو 25 سال سے وہ متواتر بولتے آ رہا ہے، اور ڈیلی جب بھی وہ سکرین پہ آتا ہے تو وہ پکا جھوٹ بولتا ہے، جو اس نے کبھی بلا ناغا کوئی اور بات نہیں کی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مجھے اقتدار کا شوق نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات نے سب کچھ دیا ہوا تھا، میں سیاست میں کیوں آیا، میرا آنے کا جو مقصد تھا وہ غریب عوام تھی، میرا مقصد تھا ریاست مدینہ کے اصول پہ پاکستان کو بنانا، میرا مقصد ہے پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا، میرا مقصد ہے پاکستان میں جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا دلوانا۔ یہ عمران خان کا بیانیہ ہے جو 25 سال سے آ رہا ہے، اور اس کے اوپر دنیا پاگل ہو رہی ہے، اور وہ ڈیلی جھوٹ بول رہا ہے، ڈیلی جھوٹ بولتا ہے، اور اپنے اس بیانیے کو اپوزٹ وہ ہر کام کر رہا ہے، اس کے مخالف کام کر رہا ہے، لیکن ان کے جو سپورٹر ہیں وہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آج پھر میں کچھ ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کرے ہماری بات کسی کے دل میں بیٹھ جائے، لیکن ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے، جو بھی بات کریں گے ثبوت سے کریں گے۔ تو ناظرین، کل سنو کہ عثمان ڈار کو جب سوال کیا گیا عادل عباسی کے پروگرام میں تو عثمان ڈار نے کیا جواب دیا، سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھو۔ میں ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں، بڑی ایک نیوز سرفیس کر رہی ہے جی میاں نواز شریف آنے لگے، باہر سے میاں نواز شریف آنے لگے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نواز شریف آ ہی نہیں سکتا پاکستان میں، نکلے بھی ایسے ہی تھے، آئیں گے بھی ایسے۔ اب یہ جو آپٹکس آتے ہیں جو پبلک، آپ وزیر اعظم تھے اس وقت عمران خان صاحب جب نکلے، جو بھی ان کی رپورٹس آئیں پلیٹلیٹس اوپر نیچے گئے، پھر وہ رپورٹس تو یاسمین راشد نے دی تھی، اس میں بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین، یہ جو بات عثمان ڈار نے کی ہے کہ نواز شریف کو فوج نے بھیجا تھا اور فوج کی ہی مرضی سے وہ واپس آئے گا، پھر اس نے کہا ہے کہ بھئی وزیر اعظم تو آپ تھے، لیکن وہ اس نے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ مجبور تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی، فوج کی مرضی تھی، عمران خان کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ عثمان ڈار نے کہا ہے۔ ارشد شریف کے انٹرویو دیتے ہوئے ارشد شریف کو جب نواز شریف نئے باہر گئے تھے تو اس ٹائم ارشد شریف نے بھی یہی سوال کیا تھا عمران خان کے اوپر کہ کیا عمران خان آپ نے نواز شریف کو NRO دے دیا ہے؟ تو عمران خان نے کہا ہے نہیں، ہم نے NRO نہیں دیا ہے، ہمارے سامنے اس کی کچھ جیلی رپورٹیں ایسے میڈیکل رپورٹ بنا کے ایسا بتایا گیا کہ وہ ابھی مرنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو لہٰذا مجبوری کے تحت ہم ان کو بھیجنا پڑا، جو اب ہم کو شرمندگی ہو رہی ہے، ہم یعنی کہ ہم غلطی محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے۔ تو پھر ارشد شریف نے کہا تھا کہ رپورٹ بنانے والے تو آپ کے آدمی تھے، یاسمین راشد تھی اور ڈاکٹر فیصل تھے، تو کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ تو عمران خان نے کہا ان کے خلاف کارروائی ہوگی جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔
اب ناظرین بات یہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کا رہنما ہے ان سے جب یہ نواز شریف کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ایون عمران خان کے اوپر سوال کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو مجبوری کے تحت بھیجا ہے کیونکہ وہ بیمار تھا، وہ مرنے والا تھا، شہباز شریف نے اس کی گارنٹی دی ہے، اس کا ایک میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا، اس کو رپورٹ دیا، پھر بعد میں ہم کو معلوم پڑا کہ وہ بیمار نہیں تھا۔ یہ پی ٹی آئی جماعت کی طرف سے یہ موقف آتا ہے کہ بھئی ہم نے اس لیے نواز شریف کو باہر بھیجا، لیکن عام ذی شعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے باہر گیا ہے، اور حقیقت یہی ہے، ابھی عثمان ڈار نے اس کو تسلیم ہی کر لیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گیا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اب سوال دو بنتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے کہ ایک تحریک لبیک کے موقف کی تائید کیا ہے اس نے، اور دوسرا عمران خان اور عمران ریاض کی جو بیانیوں کو پاؤں کے نیچے رون دیا ہے عثمان ڈار نے۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے کوئی پی ٹی آئی کا آدمی دیکھتا ہے، اس کے عقل میں بات آ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب عمران خان یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ عمران فوج نے ان کو بھیجا ہے، تو اب پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جب عمران خان کا آپ کا 25 سال کا جو بیانیہ تھا کہ نواز شریف کرپٹ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، میں اس کو احتساب اس کا کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن اس نے جب یہ بات آئی تو ظاہر ہے یا تو عمران خان نے مرضی سے بھیجا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ ڈیل کر لو چلا جائے، اگر عمران خان کی مرضی نہیں بھی تھی، ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی، تو پھر عمران خان انکاری کیوں نہیں ہوئے، ضد کیوں نہیں کی؟ کیوں کہ عمران خان کو کرسی پیاری تھی۔ نواز شریف تو چاہ رہا تھا، اور کاف لیگ بھی چور اور ڈاکو تھے، اور ایم کیو ایم بھی انڈیا کے عراق کے ایجنٹ تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو یعنی کہ جو بڑے پاکستان کے ڈاکو، ٹارگٹ کلر، چور اور ڈاکو تھے، ان کو عمران خان نے اپنے ساتھ حکومت میں ملا لیا اور نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا، اور 3.5 سال قوم یوتھ کو یہ پیغام دیتے رہے کہ مجھے اقتدار کا شوق نہیں ہے، مجھے کرسی کا شوق نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات نے بہت عزت دی ہوئی ہے، میرے پاس اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے، میں آدھا گھنٹہ کمنٹری کر لوں، میں سال بیٹھ کے آرام سے کھا سکتا ہوں، میں آپ کے لیے ذلیل ہو رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ کو انصاف دلاؤں گا، چوروں کو پکڑوں گا، ڈاکوں کو پکڑوں گا۔ تو خود اس نے این آر او دے کے نواز شریف کو فوج کے کہنے کی وجہ سے اس نے بھیج دیا، کیونکہ اگر یہ ٹکر لیتا تھا تو اس کی کرسی جاتی تھی، اور یہ کہتا ہے مجھے کرسی سے محبت ہی نہیں ہے، برکب یہ تو آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ دوسرا جو عمران ریاض کا بیانیہ ہے اس کو جو صحیح دھچکا لگا ہوا ہے، کیونکہ عمران ریاض جو کہتے تھے نا کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ہم کو ثبوت دکھاتے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اب ایسے یہ عمران ریاض نے کہا ہے کس ٹائم کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان جب وزیر اعظم نہیں رہے تھے تو اس ٹائم عمران ریاض کی عزت اور غیرت جاگ گئی تھی کہ ہم چوروں کو سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ملک کے وفادار ہیں، چاہے پاکستان کا آرمی چیف ہی اگر خلاف ہے تو ہم اس کو بھی گالی نکالیں گے، اس کو بھی برا بھلا کہیں گے، لیکن ہمارے اندر پاکستانی قوم کی بہت فکر ہے، پاکستان کی بہت فکر ہے۔ یہ پیغام دینے کی قوم یوتھ کو اس نے کوشش کیا ہے۔ تو سوال اس کے اوپر یہ بنتا ہے، اور قوم یوتھ کے اوپر یہ سوال بنتا ہے کہ جب سٹارٹنگ میں اسی چور کو، اب شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں نا، سب اس سے بڑے نواز شریف چور کو جب فوج ملک سے باہر بھیج رہی تھی تو اس ٹائم عمران ریاض آپ کے اندر محب وطنی نہیں جاگی تھی، اس ٹائم آپ کو عوام کے ساتھ محبت نہیں تھی، آپ کیوں خاموش رہے، کیوں چپ رہے، یا آج عمران خان فوج کے خلاف کیوں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں؟ وجہ ناظرین یہ ہے کہ مسئلہ فوج نہیں ہے، مسئلہ غریب عوام نہیں ہے، مسئلہ اسلام نہیں ہے، مسئلہ کچھ بھی یعنی کہ ریاست پاکستان، یہ مسئلہ ہے کرسی، اقتدار۔ فوج بہت اچھی تھی، اس کے ہر کام جائز تھے جب تک وہ عمران کو سپورٹ کر رہے تھے، عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے عمران خان کے سر کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا تو وہ غدار بن گئے، وہ چوروں کے یار بن گئے، وہ پاکستان کے دشمن بن گئے، وہ امپورٹڈ حکومت کے اعلی کار بن گئے، وہ امریکہ کے غلام بن گئے، کیوں کہ انہوں نے عمران خان کے سر پہ ہاتھ اٹھا لیا۔ لیکن جب عمران خان اپنے دور حکومت میں ان کے پاس جا کے بل پاس کرواتا تھا، جو عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے، خود ان کو انوالو کرتا تھا سیاست میں، تو اس ٹائم فوج ٹھیک تھی، باجوہ ٹھیک تھے۔ تو میرے جو پی ٹی آئی کے کئی دوست ہیں نا، جب وہ کہتے تھے عمران خان حکومت میں تھے تو نواز شریف جب تنقید کرتا تھا فوج کے اوپر تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ نواز شریف فوج کے اوپر تنقید کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان بھی ایسا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل ہم مانتے ہیں کہ فوج غلط ہے،
لیکن نواز شریف کی منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آج اس کو فوج اگر دانہ ڈالے گی تو پھر فوج کے نیچے لگ جائے گا. تو آج پی ٹی آئی کے والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں اور نون لیگ میں کیا فرق ہے, عمران خان اور نواز شریف میں کیا فرق ہے, کہ جس ٹائم عمران خان اپوزیشن میں تھے تو وہ فوج کو گالی نکالتے تھے, جب دور حکومت میں آئے تو وہ فوج کے آنکھ کا تارا بن گئے, اور جب بھی وہ ٹی وی میں آتا تھا تو کہتا تھا کہ بھائی باجوہ نے یہ کیا, باجوہ نے یہ کیا, فوج نہ ہوتی تو ہم مر جاتے, فوج نہ ہوتی تو ہم مر جاتے. لیکن جو ہی اس کے نیچے سے کرسی نکلی تو پھر اس نے فوج کو گالی نکالنا شروع کر دی. تو خدا را آپ لوگ سمجھو ان لوگوں کی سازش, یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کا میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں, اور پاکستان کی وحد جماعت ٹی ایل پی ہے, اس کا یہی نظریہ اور منشور ہے کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نہ ان کا تعلق اسلام سے ہے نہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے. اس موقف کے اوپر میں انشاءاللہ تا قیامت تک, جب تک میری زندگی ہے, میں قائم رہوں گا کہ اس ٹائم تک تحریک لبیک کے علاوہ جب تک وہ حکومت میں نہیں آئے, حکومت میں آئے گی اس کی کارکردگی دیکھیں گے, پھر ہم کہیں گے کہ تحریک لبیک کتنی اچھی ہے اور کتنی بری ہے. لیکن ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کے علاوہ پاکستان کے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے, کوئی ان کی آپس میں دشمنی نہیں ہے. یہ اصل جو پاکستان کے پاکستانی عوام کے جو مفاد ہیں ان کے مخالف ہیں اور اکٹھے ہیں, چاہے وہ اسلام کے مخالف پالیسی ہو, چاہے وہ عوام جتنی مہنگائی ہو رہی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, سب چیز کے اوپر ان دوسروں کا اختلاف نہیں ہے. صرف یہ اقتدار کے بھوکے ہیں, اپنی کرسی کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, کمپرومائز کرنے کے تیار ہیں. ابھی دو سینئر صحافیوں نے انکشاف کیا ہے, حامد میر نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, 2-3 اور سینئر صحافیوں کو میں منہ سے سنا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف کو ایک پیغام بھجوایا ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ الیکشن, ہم جلدی الیکشن کے مطالبے سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ جب چاہیں الیکشن کرائیں, لیکن یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے تو اس کو جو فیڈرل حکومت اس کو دیکھے گی تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ خبریں بھی اندر سے چل رہی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو صرف کرسی عزیز ہے, باقی اس کا بیانیہ جتنا بھی ہے جھوٹا ہے. اللہ کرے عوام کی سمجھ میں آ جائے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.